अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक सबको आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने वाला बनाए। यकीनन आप सबको नावल बहुत पसंद आ रहा होगा। नावल की आज की एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड। तुमने ये कुरान क्यों छोड़ दिया मास? इसने बहुत दुखी दिल के साथ ये सवाल किया था। मास ने बेबसी से इसे देखा। पिछले कई सालों में किसी ने इससे ये सवाल करने की जुर्रत नहीं की थी। कोई ये जुर्रत कर ही ना सका था। और एक ये लड़की थी जिसे वो ठीक से जानता भी नहीं था। वो इसके सामने बैठी इससे वो बातें पूछ रही थी कि जिन बातों को इसने खुद से भी छुपाया था। रबील, मैं जानती हूँ मास, तारीख कहफ की अजियत क्या होती है। मुझे पता है कि इस स्याही में इंसान की खौफशदा सी आवाज़ कहफ की दीवारों से पलट कर वापस आ जाया करती है। कोई भी लरजते वजूद पर उस समय चादर डालने वाला नहीं होता। कोई इंसान इस पुकार पर नहीं आता मास। हमें खुद ही में खुद सिमट कर खुद की ढारस बांधानी होती है। तंगो तारीख कहफ का सफ़र आसान नहीं होता मास। कदमों के साथ साथ रुख तक जख्मी हो जाती है। वो इसे नहीं सुन रही थी, वो इसे सुना रही थी। इसका सुरमई सरतगास लम्हे भर में गुलाबी हो गया था। वही स्याह रात हर सो फैलने लगी थी। दिल सुकड़ने लगा था। मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया माज। हमारी जहालत की वजह से तुमने ताई को खो दिया। तुमने अपनी ज़िंदगी हमारी वजह से खो दी। हम बहुत बुरे लोग हैं। हम किसी भी तरह की माफ़ी के काबिल नहीं हैं। लेकिन एक बात जो मुझे यहाँ तक खींच लाई वो तुम्हारा ज़र्फ़ था। तुम में इतना ज़र्फ़ कहाँ से आ गया कि दुश्मन के घर की बेटी से तुमने निकाह कर लिया? तुमने क्यों वक़्त आने पर मेरे बाबा, चाचा और फूफू को जलील नहीं किया? तुमने क्यों इस घर की बेटी से निकाह करके इनकी इज्जत बचा ली? तुम इतने आला ज़र्फ़ कैसे हो सकते हो? और वो बेवकूफ़ सी लड़की अब की कैसी दिल दहला देने वाली बातें कर रही थी। मास ने आंखें बंद लम्हा भर को मौन कर चेहरा दूसरी जानब फेरा। इसे भी जवाब देने का मतलब था इसे हर्ट करना, और वो इस लड़की को हर्ट करना नहीं चाहता था। वो इसे हर्ट करने का सोच कर ही हर्ट होने लगा था। उफ, ये क्या हो रहा था इसके साथ? तो मुझ पर अपना गुस्सा उतार लो मास। मैं मुजरिम की बेटी हूँ। मैं इस घर की बेटी हूँ जिस घर ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। तो मुझे इस रिश्ते में बांध कर अपना बदला ले लो, लेकिन खुद को यूँ अजियत मत दो। इतना खामोश मत रहो कि अंदर पलता ये नासूर तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाए। तुम्हें खुश रहने का हक है, तुम्हें कुरान पढ़ने का हक है। अपने आप को यूँ ज़ाया मत करो। इसने दोनों हाथ चेहरे पर फेरे, जैसे अपने चेहरे पर फैले तकलीफ दा तासुर को ज़ाहिर करना चाहा। रबील दिल गिरफ्तार से इसे ही देख रही थी। काश कि वो इसका कुरान इसे वापस लौटा सकती। काश कि वो इसके लिए कुछ कर सकती। इसने लम्हा भर को सर उठाया, इसकी आंखों के नम से कांच को देखा। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है इस सब में। वो जब बोला तो आवाज़ भारी थी, जैसे इसके हल्क में बहुत कुछ एक साथ अटका हो। मैंने कुरान इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं काबिल नहीं हूँ इसके। मैंने इतनी स्याही में वक्त गुजार लिया है कि मेरा दिल अब के इसकी जानब सख्त हो चुका है। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। रबील इसे चना में जो ही देखी रही, और फिर जब इसके लब हिले तो इसे वो मधुर अल्फाज बहने लगे। फिर सख्त हो गए दिल तुम्हारे। और इसकी अगली बात पर इसने बेयकीनी से सर उठाया था। वो इसकी साकत पुतलियों को अपनी पुतलियों की कैद में लिए ज़ेरे लब बहुत मध्यम आवाज़ से पढ़ रही थी। इसके बाद मास का चेहरा एकदम सफ़ेद हुआ था, लेकिन वो फिर भी पढ़ती रही। वो इसे रोकना चाहता था, लेकिन वो इसे नहीं रोक सका। अरसे बाद किसी ने इस पर कुरान पढ़ा था, तो वो है पत्थरों की मानद या इससे भी ज़्यादा सख्त। वो साए वजूद लिए इसे देखे गया। इसके साकत पुतलियों के आसपास अपने सुर्ख डोरे चमकने लगे। बाहर बरसते कहर से बेनियाज वो दोनों इस किचन में जमकर एक दूसरे की जानब देख रहे थे। इसके स्याह कहफ में यकदम बहुत सा नूर फैल कर गिरा, और तहकीक कुछ पत्थर अलबत्ता वो हैं कि फूटती हैं इनसे नहरें। रबील की आंख से एक आंसू टूट कर गिरा था, और इसका अपना तारीख सा कहफ भी नायाद के नूर से जगमगाने लगा था। और बला शोरबा कुछ इनमें से अलबत्ता वो हैं जो फट पड़ते हैं तो निकलता है इनमें से पानी। और मास के हाथ बेदम से होकर इसके पहलू पर गिरे थे। वो बेबसी से इसकी मधुर आवाज़ को सुने गया, वो जो कहता था कि सारी ज़िंदगी कुरान तक को हाथ ना लगा सकेगा। आज रबील ने एक ही आयत में इसकी सारी तावीलें उखेड़ कर फाइंक दी थी।
कुछ इनमें से अलबत्ता वो हैं जो गिर पड़ते हैं अल्लाह के डर से। इसकी आवाज़ आयत का ये हिस्सा पढ़ते हुए कांपी थी। यूँ लगता था गोया कुरान ने इसके दिल पर उतर रहा हो। इसका दिल लरस रहा था। इसे आज समझ आया कि अगर ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो इसके खौफ से क्यों दब जाता। और नहीं है अल्लाह गाफिल इससे जो तुम अमल करते हो। चंद पल इनमें से कोई भी कुछ न बोला। किसी में कुछ हिम्मत नहीं थी कि अगला कोई भी जुमला बोल सकता। मास खाली खाली से देखता रहा। इस एक आयत में इसने मास की पिछली ज़िंदगी खोल कर रख दी थी। इस एक आयत ने इसके दिल को नरम कर दिया था। इस एक आयत ने इसके कहाफ को रोशन कर दिया था। और एक वो था जो से खुद को धोखा दे रहा था। अल्लाह के कुरान की बस एक आयत ने इसके ज़िंदगी भर के धोखे को धोकर धूल बनाकर उड़ा दिया था। इसे घुटनों के बल गिरा दिया था। कैसे इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन इसे सुनकर सजदे में चले जाया करते थे। और वो कलाम ही ऐसा था, आजिज कर देने वाला, मबहूत कर देने वाला। रबील ने सर झुका कर देखा था, फिर चेहरा उठाया तो इसकी नम सी आंखें सामने आई। जानते हो माज, इस आयत का पस मंज़र क्या है? बनी इसराइल अल्लाह की बहुत पसंदीदा कौम थी। अल्लाह ने इनको फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाकर इन पर आसमान से मनो सलवा उतारा। उन्हें दुनिया की नेमतों से नवाजा। उन्हें अपना कलाम, अपना पैगंबर दिया। उन्हें वो सब दिया जिसकी इंसानियत को आज हद से ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जानते हो उन्होंने सब के जवाब में क्या किया? वो खामोश रहा, क्योंकि इसमें जवाब देने की हिम्मत ही नहीं थी। उन्होंने न शुक्री की मास, उन्होंने हर इस नेमत के जवाब में उल्टा अमल किया। शुक्रगुजारी के बजाय कुफरान नेमत इख्तियार किया। सर तस्लीमें खम करने के बजाय गर्दनें अकड़ाई। अहकामात को जैसे वैसे लेने के बजाय इनमें तरह तरह के झोल पैदा करने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात, मूसा अलैहिस्सलाम को हर आन अज़ियत से दो चार किया। और जब वो ये करते रहे, जब वो अपने अमाल की स्याही में डूब गए, जब इनके दिल गुनाह करते करते सख्त हो गए, अल्लाह ने फरमाया इन सब अमाल के बाद इनके दिल सख्त हो गए हैं, या फिर पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त। वो ज़रा ठहरी, उंगलियों से आंखें रगड़ी, नाक गुलाबी होकर दहक रही थी, सांसें नाहमवार थी, फिर भी वो बोल रही थी। वो बोलना चाहती थी। इसके पास और कुछ नहीं था सिवाय कुरान के, और इस कुरान से इसका तारीख का हक रोशन करना चाहती थी। इनके दिल पत्थरों की मानद सख्त हो गए थे। मास पत्थर जो लोहे से भी ज़्यादा सख्त होता है, क्योंकि फौलाद हो या सीसा, जब इसे आग में पिघलाया जाता है तो वो पिघल जाता है और वो अपनी ही शक्ल तब्दील कर लेता है। लेकिन पत्थर अपनी शक्ल तब्दील नहीं करते। पत्थर आग से नहीं पिघल सकते। मास पत्थर किसी भी सूरत अपनी स्टेट छोड़ने पर राज़ी नहीं होते। जैसे तुम अपनी इस सख्ती को छोड़ने पर राज़ी नहीं हो, बिल्कुल इसी तरह वो भी राज़ी नहीं थे। हालांकि इतनी निशानियों, इतने मौजज़ात और इतनी अजीम नियमतों के बाद ये मुमकिन नहीं था कि वो दिलों की सख्ती इख्तियार करते। तुम्हें भी तो अल्लाह ने कुरान दिया मास। ये कुरान इस दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा बेहतरीन है। तुम्हारे क़ल्ब को अल्लाह ने इसकी एक एक आयत हिफ्ज़ करने का एहसास अता फरमाया है, लेकिन तुमने इस नेमत के बाद भी दिल की सख्ती ही इख्तियार की। वो सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ इसे देख रहा था। दिल के अंदर कहीं बहुत अंदर तक तकलीफ़ हुई थी। इसका पत्थर सा दिल लम्हा भर को इस आगाही पर कांपा था। लेकिन रबील वो इस पर तरस खाए बगैर बोलती जा रही थी। वो चाहती थी कि मास तकलीफ से दो चार हो। इसने आयत इस पर इसलिए पड़ी थी ताकि इसका पत्थर सा दिल जख्मी हो। वो इस दिल को पिघला नहीं सकती थी, लेकिन वो इस दिल को तोड़ ज़रूर सकती थी। और जानते हो, पत्थरों को पिघलाया नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ तोड़ा जा सकता है। इसकी आंखों में आपके ज़ब्त के बाहिस गहरी सुर्खी उभरने लगी थी, लेकिन वो फिर भी खामोशी से इसे देखा गया। दिल टूट रहा था और इस दिल से आपके पानी रसने लगा था। इंसान के अमाल इसका दिल सख्त कर देते हैं मास, ये सच है। इतना सख्त कर देते हैं गोया पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त। लेकिन फिर पत्थरों में से कुछ ऐसे पत्थर भी होते हैं कि वो फट पड़ते हैं और इनमें से बहुत सा पानी बह निकलता है। मास की आंखें गुलाबी होने लगी, गिरद की गिल्टी उभर कर मदोम हुई। बहुत अरसे बाद हबीबा की नरम सी आवाज़ इसके आसपास तहलील होने लगी थी। यहाँ पर जो पत्थरों का जिक्र है ना, वो दरअसल दिल की एक शाम का जिक्र है। कुछ दिल तो ऐसे होते हैं जो पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त होते हैं। जैसे कि तुम्हें लगता है तुम्हारा दिल अब हो चुका है, लेकिन फिर दिलों में से कुछ दिल वो भी होते हैं जो आजमाइश की ज़रा सी लर्जिश पर टूटते हैं और इनसे नहरें बहन निकलती हैं। पानी, बहुत सा पानी। ऐसे दिल नरम होते हैं, बस उन्हें आजमाइश की भट्टी में तपाकर कुंदन बनाना पड़ता है।
لیکن پھر کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے ہلکا ہلکا باریک باریک سا پانی نکلتا ہے۔ مطلب اس دل میں خیر ہوتی ہے، لیکن ان کے سخت سے خول کے باعث وہ خیر باہر کو نہیں نکل رہی ہوتی۔ پھر اللہ اس دل کو توڑتے ہیں، لوگوں کی محبت سے، کڑوی آزمائشی شے سے، کسی محبوب چیز سے، کسی نہ کسی حادثے سے۔ بس جب ہم پوری طرح سے ہل جاتے ہیں تب دل ٹوٹتا ہے اور اس میں سے خیر بہنے لگتی ہے۔ لیکن تیسرا اور آخری دل، وہ لمحہ بھر کو ٹھہری، معاذ خوف زدہ سا ہوا تھا کہ وہ کیوں خاموش ہوئی ہے، کاش کہ وہ کبھی خاموش نہ ہو۔ اس کے بے چین دل کو ان لفظوں سے سکون مل رہا تھا، اور بے حد سکون۔ یہ وہ دل ہوتا ہے معاذ کہ جس میں اسلام تو ہوتا ہے لیکن ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان اور اسلام دو الگ الگ باتیں ہیں۔ کچھ لوگ اسلام لے آتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے زبان سے اقرار لیکن اعضاء جو راہ اور ان کے احکامات پر عمل نہ کرنا، اور ایمان کا مطلب ہوتا ہے دل کے پختہ ارادے کے ساتھ اللہ پر ایمان لانا اور پھر اس کی خوشنودی کے لیے وہ کام بجا لانا۔ ہر تیسرا دل خیر سے خالی ضرور ہوتا ہے لیکن مایوس نہیں ہوتا۔ یہ غافل دل ہوتا ہے اور اسے بار بار قرآن کی بات سنانی پڑتی ہے، اسے بار بار انداز سے بیدار کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی اللہ کا حکم سنتا ہے تو اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہتی، وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتا ہے، وہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ چند پل کے لیے وہ پھر سے خاموشی چھا گئی۔ رابعہ گیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ جانتے ہو تمہیں یہ آیت کیوں سنائی میں نے؟ وہ اس لیے معاذ کہ تم کہیں اندر اللہ سے خفا ہو، تم کہیں اندر اپنے قرآن سے ناراض ہو۔ تم نے بہت سی دعائیں کی لیکن تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دیا گیا تو تم نے خول میں سمٹ گئے۔ تمہارے دل میں خیر تھی لیکن تم نے سیاہ حماس سے اس خیر کا راستہ روک دیا۔ تم نے بنی اسرائیل کی روش اختیار کی معاذ۔ میں نہیں جانتی کہ ان 3 دلوں میں سے تمہارا دل کون سا ہے۔ ہر انسان اس بات میں بخوبی جانتا ہے کہ وہ دل کی کس قسم میں آتا ہے، لیکن ایک بات میں ضرور جانتی ہوں کہ اس سے ایک آیت کی جو مجھے ہمیشہ رلا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جس بھی اسٹیٹ میں ہو، اب جس بھی آزمائش میں ہو، اب جس بھی تکلیف سے ٹوٹ رہے ہوں، اب جس بھی سیاہی میں دھسے ہوئے ہوں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ آپ کی کسی بھی اسٹیٹ سے بے خبر نہیں ہوتا۔ اللہ نے آپ کو کبھی چھوڑا نہیں ہوتا، اللہ انسان کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ ہم ہوتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے دوری ہم پیدا کرتے ہیں اور اس دوری کو ختم بھی ہمیں ہی کرنا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو ہمیں خود توڑنا ہوتا ہے تاکہ یہ قرآن ہمارے دل میں داخل ہو سکے اور یہ اندر جا کر ہمارے دلوں میں موجود خیر کو باہر نکال سکے۔ معاذ نے گہرا سانس لے کر اندر جمع ہوتی کثافت کو باہر نکالا تھا۔ وہ اسے کوئی جواب دینا چاہتا تھا، اپنی سمجھ میں کوئی جسٹیفیکیشن اس کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ اسے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اس نے تو اپنی طرف سے کوئی بات کی ہی نہیں تھی۔ اس نے تو بات شروع ہی اس کلام سے کی تھی جس کی مثال عرب و عجم میں کہیں نہ ملتی تھی۔ وہ اس کلام کے جواب میں اب بھلا کیا جواب دے سکتا تھا؟ رابعہ ہچکچا کر تھوڑا سا آگے ہوئی، ڈرتے ڈرتے ہاتھ اٹھائے اور اگلے ہی لمحے پتہ نہیں کیسے لیکن وہ اسے گلے لگا چکی تھی۔ وہ جو گردن چکائے بیٹھا تھا ساکت رہ گیا، سانس تک روک گیا تھا، لیکن دوسری جانب رابعہ اب کے ہولے ہولے اس کی پیٹھ تھپک رہی تھی۔ وہاں کوئی رومانوی سی گھبراہٹ نہیں تھی، کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس سے رابعہ آکوڑ ہو جاتی۔ وہاں صرف اپنائیت تھی، تکلیف تھی اور شاید کہیں اندر محبت بھی پنپ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں تم بہت زخمی ہو، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم نے کبھی کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیا، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم اپنی تکلیف کبھی لوگوں سے بیان نہیں کرو گے، لیکن جب تک میں اس رشتے میں ہوں تمہیں کنسول کرنا چاہتی ہوں۔ وہ تم سے جو ہم نے چھین لیا وہ میں تمہیں واپس لوٹانا چاہتی ہوں۔ اس کے ہاتھ آپ کے پہلوؤں پر تھے اور اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خود سے نہیں لگایا۔ اگلے ہی لمحے رابعہ اس سے الگ ہوئی اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ بولو بھی، اس کی خاموشی پر اس نے اصرار کیا، لیکن وہ تھکن سا مسکرا دیا۔ تم نے ساری باتیں کر لی، مجھے نہیں لگتا مجھے کچھ بولنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے اس جملے پر پہلی بار رابعہ کے گلابی رخسار مزید گلابی ہوئے۔ اسے بہت بہادری سے گلے تو لگا لیا تھا، لیکن اب اس کے سامنے یوں بیٹھنا محال بھی ہونے لگا تھا۔ تمہیں ایک دوست کی حیثیت سے تسلی دی ہے میں نے، کوئی غلط مطلب مت نکالنا اس بارے میں۔ یہ ایک طرح کی وارننگ تھی جس پر وہ گردن جھکا کر ایک بار پھر سے ہنسا تھا اور اس کی اس ہنسی پر وہ نروس ہونے لگی۔ معاذ ایسے مت ہنسو، پاگل ہو تم، بالکل پاگل۔ نفی میں سر ہلا کر کہا تھا اس نے، اور وہ جلد میں اٹھی اور اس کے سامنے اب اور نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اب اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کے سامنے سے چلی جائے۔ وہ لمحہ بھر کو رکی۔ گھر جا رہی ہوں، اور تم بھی گھر جاؤ، باہر بہت ٹھنڈ ہے، ہیرو بننے کی کوشش ہرگز نہ کرنا۔ رابعہ
मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। टाटा किया और जल्दी से बाहर निकली। मुस्कुराकर इसकी उजरत को देखता रहा। जानता था कि वो नर्वस हो रही है और आज एक और इंकशाफ भी हुआ था इस पर कि वो बेवकूफ़ नहीं थी। वो बस आकड़ होने पर उल्टी सीधी बातें कर जाया करती थी। इसे पता नहीं था कि वो कितनी अक्लमंद है। चलो कभी न कभी तो इसे बता ही देगा। दूसरी जानब वो जल्दी से गाड़ी में आकर बैठी, दोनों रुखसारों पर हाथ रखी, आंखें मींची। उफ उफ उफ। इससे बचकर तो निकल ही आई थी, लेकिन अब वो इसकी सुरमाई मुस्कुराती आंखों से कैसे बच पाएगी। या अल्लाह, इसने एक बार फिर से अपने गुलाबी रुखसार छुपाए थे और अंदर वो अब तक इसकी उजलत पर उदासी से मुस्कुरा रहा था। मैं घर वापस आई तो ईशा की अज़ानें थम चुकी थी। लॉन्च में इसे सब घर वाले विराजमान नजर आए। वो सलाम करती पास चली आई। सबसे पहले आबद ने ही इसकी जानब देखा था और फिर सबकी निगाहें इस पर उठी। कहाँ गई थी तुम? वो टिपिकल नहीं थी और ना ही इसे कहीं आने जाने पर पाबंद थी, लेकिन वो ऐसे कभी घर से निकलती नहीं थी, इसलिए इनकी जानब से ऐसे सस्तवार करना यकीनी था। ताया से मिलने गई थी, इसने सोफे पर बैठते हुए कहा, लेकिन इसकी बात पर रिदा के अलावा सब लोग सीधे होकर बैठ गए थे। भाई साहब से? लेकिन क्यों? आबिद के माथे पर बिसाता ही बहुत से बल उभरे तो इसने थूक निकला। वैसे ही, क्या मैं इनसे मिलने नहीं जा सकती बाबा? इसने उल्टा इन्हीं से सवाल कर डाला, जिस पर चंद लम्हे के लिए खामोश हुए थे। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। लेकिन क्यों? वो एक बार फिर से खामोश हुए तो इसे इनकी खामोशी बहुत नागवार गुजरी। मैं इनसे मिलने क्यों नहीं जा सकती बाबा? अब तो मेरे इनके साथ 2 रिश्ते जुड़ चुके हैं, फिर अब मैं इनमें मिलने में क्या कबाहत है? आबिद के आगे लम्हा भर को सर्द हुई। मैं चाहता हूँ कि तुम माँ से तलाक ले लो। इसने ये बात पहले भी सुन रखी थी, लेकिन जितनी तकलीफ इसे इस वक्त हुई थी इससे पहले कभी नहीं हुई। वो कैसे इससे तलाक का कह सकते थे? आखिर बाबा को हो क्या गया है? रमीन सर झुकाए बैठी थी, जबकि रिदा और शीजा दोनों इसकी तरफ बेयकीनी से आबिद को देख रही थी। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं मुझे बाबा? वो हर्ट हुई थी, इसकी आंखें सब अया कर रही थी। ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही है बेटा। वो मास निकाह तो कर लिया, लेकिन पलट कर तुम्हारा पूछा नहीं और ना ही वापस आकर इसने अपनी शक्ल दिखाई। भाई साहब ने अलग अपनी पुश्त हमारी जानब कर ली है। ऐसे में मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही है ना तुम्हारे बारे में। हाँ, आपने मेरे लिए एक बार फिर से अरहम को सोच लिया। इसकी आवाज़ ज़िंदगी में पहली बार सर्द हुई थी। वो इंसान जिसने इसे भरे पंडाल में रुस्वा किया था, इस इंसान को बाबा ने एक बार फिर से इसके लिए मुंतखब कर लिया था। बेटा, वो न सिर्फ माँ से बेहतर है बल्कि माली हैसियत में भी इससे बहुत अच्छा है। इसके बाप का अपना बिजनेस है जिसका वो इकलौता वारिस होने वाला है। ऐसे में तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा बेहतर इंतज़ाम मेरी नज़र में और कोई नहीं। दिल पर लगी चोटें बाबा के अल्फाज से और गहरी होने लगी थी। सिर्फ माली हैसियत की खातिर आप मेरा निकाह ख़त्म कर देना चाहते हैं बाबा? आबिद की उभरती खंगार इस पर वाजे कर रही थी कि वो इस मौजूद से गैर आरामदा हो रहे थे, लेकिन वो भी क्या करती? जब तक इनसे 2 टोक बात नहीं की जाती उन्हें बात समझ ही नहीं आनी थी। ना सिर्फ माली हैसियत से बल्कि इसके इखलाक को भी देखो तुम, कितनी इज्जत करता है सबकी, कैसे तरीके से पेश आता है वो हर एक के साथ। मिलता है तो मुस्कुरा कर, ऐसे जैसे कि अगले बंदे का दिल ही खुश हो जाए। लेकिन माज इनके तखल्लुक़ी से सर झटकने पर अब दिल के जाने अंदर क्या छुपा था, जिसे बाबा का अंदाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इस वक्त। कभी मुस्कुराते हुए देखा है तुमने इसे? जब देखो एक ही तासुर सजाए रखता है चेहरे पर। मिलता यूँ है जैसे किसी ने गन पॉइंट पर सलाम करवाया। ऐसे होते हैं लड़के, इस तरह निभाते हैं रिश्ते और ऐसे इज्जत करते हैं बड़ों की। तुम मानो न मानो, लेकिन अरहम हर लिहाज से माँ से बेहतर है। रबील ने इनके ऐसे मुवासने पर लम्हा भर को कनपट्टियाँ जलती हुई महसूस की थी। माज और अरहम का मुकाबला आखिर था ही क्या? अरहम ने 13 साल की उम्र में अपनी माँ को अपने हाथों से कब्र में नहीं दफनाया था बाबा। ना ही इसने अपना बचपन सड़कों पर गुजारा और ना ही इस पर कोई ऐसी तलखी कभी ज़िंदगी में वारिद हुई। आप इन दिनों का मुकाबला नहीं कर सकते। वो दोनों एक तरह बड़े नहीं हुए बाबा। एक ने ज़िंदगी गहरे जंगल में गुजारी है तो दूसरे ने ये ज़िंदगी किसी शाही शहजादे की मानद। आपको क्या लगता है कि आप इनका मुवाजना यूँ करके अपने अमल को जस्टिफाई कर सकते हैं? इसकी जानब से ऐसा वार बिल्कुल भी गैर मुतवक्को था। रमीन और आबिद तो चूंके सो चूंके। शिजा ने भी इसे लम्हा भर को हैरत से देखा, लेकिन राबी को अब किसी की भी परवाह नहीं थी। जो हो चुका था वो हो चुका था, लेकिन अब वो एक बार फिर से तारीख दोहराने नहीं दे सकती थी, और हरगिज़ भी नहीं। तो तुम अब इस कल के लड़के के लिए अपने बाप से बहस कर रही हो? मुझे आपसे सब करने के लिए मजबूर कर रहे हैं बाबा।
جب آپ اس رشتے کے لیے دل سے راضی ہی نہیں تھے تو پھر اس بھرے مجمع میں آپ نے حامی کیوں بھری؟ آپ کے ساتھ تو کسی نے زبردستی نہیں کی تھی کہ میرے رشتے کے لیے یوں عجلت میں ہاں کر دیں، اور اب جب کہ میرا نکاح ہو چکا ہے تو آپ اتنے آرام سے اسے ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ میرے لیے یہ سب نارمل نہیں ہے بابا، آپ پلیز کچھ تو خیال کریں۔ اور اب کے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس رشتے کو بچانے کے لیے جس بھی حد تک جانا چاہے گی جائے گی، کیونکہ وہ اس رشتے کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ معاذ کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اور اس ارحم کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ اس میں اب نارمل کیا ہے مجھے یہ بتاؤ۔ صرف عابد بجائے ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی الٹا طے سے آگے ہو کر بیٹھے، اور امی نے پہلو بدلا، ساتھ ربیل کو مزید بحث کرنے سے بھی روکا، لیکن وہ ان کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ بابا میرا نکاح ہوا ہے، نکاح ایک بہت مضبوط اور گہرا رشتہ ہوتا ہے، یہ منگنی کے 2 بول کی طرح نہیں ہوتا کہ 2 بول سے ٹوٹ جائے گا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا تعلق ہے اور آپ اسے ایسے بلا وجہ نہیں توڑ سکتے۔ عابد کی آنکھیں آہستہ آہستہ سرخ ہونے لگی تھی، ان کی حساسی رابی کب اتنی مضبوط ہوئی تھی کہ انہیں اندازہ ہی نہ ہو سکا، لیکن اب انہیں اچھے سے اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میرے پاس وجہ ہے اس رشتے کو توڑنے کی۔ ماحول میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تناؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا، رابی کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ آپ کی ہر وجہ اس رشتے سے اچھا، وہ مسکرا کر پیچھے ہو بیٹھے، پھر سر جھٹکا۔ اتنا یہی یقین ہے تمہیں اس رشتے پر تو لے آؤ معاذ کو میرے سامنے، وہ آئے اور ہم سب کے سامنے اقرار کرے کہ وہ اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہے، تو ہم تمہیں اس کے نکاح میں رہنے پر کبھی کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر رابیل، وہ آگے کو ہوئے، تنبیہی نگاہوں سے اسے دیکھا، اس کا دل لمحہ بھر کو رکا تھا۔ اگر وہ یہاں آ کر 2 لفظوں کی صاف بات نہ کر کے گیا تو میں تمہیں ہرگز بھی نہیں دیکھوں گا، میں یہ رشتہ ختم کر دوں گا۔ اور ایک بات اور۔ اٹھ کھڑے ہوئے تو رمین بھی میکینکی انداز میں ان کے ساتھ ہی اٹھی تھی۔ ربیل نے گلی گلی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ میں نے اس وقت تمہارے لیے رشتے کی حامی صرف اس لیے بھری تھی کیونکہ میں اپنی اور اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ جتنی باتیں تمہارے اس دوپٹے اور مدرسے کی وجہ سے میں نے سننی تھی میں سن چکا، مجھ میں مزید ہمت نہیں تھی کسی کی بکواس سننے کا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ستیلا خون ہمیشہ ستیلا ہی رہے گا۔ دیکھو، دکھایا نا انہوں نے اپنا آپ، کیسے ایک بار بھی پلٹ کر خبر نہیں لی تمہاری۔ اس وقت نکاح بھی صرف اس لیے کیا تاکہ خاندان بھر میں نام کما سکیں، اور جو وہ کما چکے، لیکن اب میں انہیں اپنی اور بے عزتی کرنے نہیں دے سکتا، سمجھ لو اس بات کو۔ وہ اتنی سرد مہری سے بول رہی تھی کہ بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹے، اور ایک کیا سہنا رہ گیا تھا۔ بابا کا ایک لفظ اس کے دل میں گڑ گیا تھا، لیکن نہیں، انہیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ سر جھٹک کر آگے بڑھی تو رمین بھی ان کے پیچھے جئی۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرایا، ہاتھ لرز رہے تھے اور دل سکڑ رہا تھا۔ شیزا نے گہرا سانس لیا اور ردا اور آہستہ آہستہ اس کی پشت سے ہلا رہی تھی۔ رابی کو لگا تھا سب ٹھیک ہو گیا ہے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا نکاح ماں سے ہو گیا تھا تو اب کبھی کسی میں ہمت نہیں ہوگی اسے مزید پریشان کرنے کی، لیکن اب ایک بار پھر سے بابا اس کے لیے آزمائش کا گھڑا گھود رہے تھے، اور وہ کرے تو کیا کرے، کہاں جائے۔ سب اپنے اپنے کمروں کی جانب ہو لیے تو اب وہ لانچ میں تنہا رہ گئی تھی۔ بے ساختہ ہی اسے اپنے قدموں پر تھکن محسوس ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے لانچ سے اٹھ کر قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے۔ ٹک ٹک کرتی گھڑی رات کے 10 بجا رہی تھی۔ اس نے برقع اتارا اور شاور لینے چلی گئی۔ روح پر جنمی کثافت ایسے ہی چھٹ رہی تھی جیسے نیم۔ شاور لینے کے بعد اس نے بال خشک کیے، سنگھائے رانی میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے یکدم سرمئی آنکھیں اس کے سامنے چمکی تھی۔ کتنی تکلیف تھی ان آنکھوں میں، کیا کچھ سہا تھا ان آنکھوں نے، پھر بھی رونا بھول گئی تھی وہ آنکھیں۔ تولیے سے بالوں کو خشک کرتے اس کے ہاتھ لمحہ بھر کو سست ہوئے تو وہ ان آنکھوں میں اترنے لگی تھی، یا شاید وہ ان آنکھوں میں اترنے لگی تھی۔ لوگ اس کا موازنہ ارحم سے کر رہے تھے، لوگ ایسا کیسے کر سکتے تھے، کتنے بے رحم ہوتے ہیں یہ لوگ۔ لیکن وہ لڑے گی، وہ اس کے لیے لڑے گی، اور وہ اپنے آپ کے لیے لڑے گی تو اس کے لیے بھی لڑ سکتی ہے۔ بالوں کو اس نے پیچھے پھینکا اور وہ پشت پر لہرائے، کنوں سے نیچے تھوڑا نیچے آئے، بالوں سے پانی موتیوں کی صورت میں ٹپک رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنا عکس سنگھار آئینے میں دیکھا، رخسار یکدم گلابی ہوئے، کچھ یاد آ گیا تھا اسے، معاذ کا گردن جھکا کر ہنسنا، اف، اس نے مسکرا کر آنکھیں میچی۔ اس کی یاد اس خار سی دنیا میں شبنم کے نرم قطروں کی مانند تھی۔ اس نے خود سے بھی سمیل نگاہیں چرائی تھی، اور دوسری جانب معاذ اپنے کمرے میں اندھیرا کیے گلاس ڈور کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ گلاس ڈور سے باہر چاندنی سی پگھل رہی تھی، اور چاندنی کا کچھ حصہ اس کے کمرے میں گزر کر اس کی تاریکی کو سلب کر رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے ہوئے تھے، خوبصورت سی سرمئی آنکھیں خاموشی سے چھت کو تک رہی تھی، اور ان نگاہوں کے پار وہ حبیبہ کا چہرہ تک رہا تھا۔
جن کا وہ پاکیزہ سا بابرکت چہرہ جو کبھی اس کی یادوں سے اوجھل ہوا ہی نہ تھا، آج پوری آب و تاب سے اس کے آگے جھک رہا تھا۔ یکا دم ہی اس کی نگاہوں کے سامنے ایک اور پاکیزہ سا چہرہ گھوما، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی حرکتیں یاد کر کے مسکرایا تھا۔ کتنی نرم تھی وہ، اور ساری دنیا دل توڑنا جانتی تھی، لیکن ایک وہ تھی کہ اسے دل توڑنے آتے تھے۔ لوگ اسے کم عقل کہتے تھے، بے وقوف اور کسی حد تک بیکورڈ بھی، لیکن ان سب کے ساتھ ہی خوبصورت تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی کو ایسی باتیں کرنے آتی تھی جو کسی بڑی اور میچور لڑکی سے توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ جانے وہ کیسے مل گئی، کیسے مل سکتی تھی وہ اسے؟ تسلی دینے کے لیے اپنی جھجک کی پرواہ کیے بغیر اس نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگایا، اسے تھپکا دیا تو کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیا تھا، لیکن وہ اسے چار کر بھی روک نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس کی قربت سے گھبرایا نہیں، کیونکہ وہ غیر آرام دہ نہیں کیا کرتی تھی، وہ خود آکوڑ ہو جاتی تھی، لیکن آگے والے کو آخری حد تک سکون پہنچانے کی کوشش کرتی تھی۔ کیا تھی یہ ربیل؟ اور ربیل نے عشاء کے فرائض سے سلام پھیرا، زیر لب تسبیحات پڑھتے ہوئے اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھر انہی ہاتھوں کی سے دعا کے لیے بلند کیا۔ چم سے وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ، میں چاہتی ہوں کہ عماز کو اس قرآن لٹا دے، پلیز اللہ، اسے وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے۔ اور معاذ اشروی آہستہ سے اپنی جگہ اٹھ کھڑا ہوا، واش روم کی جانب بڑھا، واپس پلٹا تو آستینیں کوہنیوں تک لپٹی ہوئی تھی، بال ہلکے سے گیلے ہو کر ماتھے پر گر رہے تھے، وضو کا پانی تھوڑی سے ٹپک رہا تھا، کسی کی دعاؤں کا اثر تھا جو اس پر ہو رہا تھا۔ آگے بڑھ کر جائے نماز بچھائی اور پھر نیت باندھ لی۔ ربیل اب کے سکون سے رکوع میں جھکی ہوئی تھی، مدھم سی آواز پڑھتے ہوئے اس کا پورا بوجھ اتر رہا تھا۔ وہ اللہ سے بات کر رہی تھی، وہ اللہ سے اپنے غم کی فریاد کرنے آئی تھی، بھلا اس کا دل کیسے نہ ہلکا ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری جانب وہ بھی اب کے اسی سکون کے ساتھ رکوع میں جھکا ہوا تھا۔ اندر کا سپاٹ بن اب تک ویسا ہی تھا، لیکن اب کے اس ہول میں دراڑیں بخوبی محسوس کی جا سکتی تھی۔ ربیل نے پرسکون سی نماز پڑھ کر سلام پھیرا تو ہر جانب سلامتی کی خوشبو سی بکھر گئی۔ اس کا کہف امن و سکون کا گہوارہ لگتا تھا۔ دعا مانگ کر جائے نماز تہہ کرتی اٹھی اور چہرے کے گرد لپیٹے دوپٹے کی تہیں کھولیں۔ سو کر کندھوں پر پھسل رہے تھے۔ اس نے دوپٹہ اسٹڈی ٹیبل کے آگے رکھی کرسی پر ڈالا اور کرسی کھینچتی بیٹھ گئی۔ ابھی اسے بہت سی اسائنمنٹس بنانے تھے، مدرسے کے کچھ ادھورے کام بھی کرنے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد بابا کی باتوں سے جو دل پریشان ہوا تھا وہ یکدم شانت سا ہو گیا تھا، سکون ہی سکون پھیل گیا تھا ہر سو۔ اس نے سیاہ روشنائی والا قلم کھولا اور پھر کورے کاغذ پر لکھنے لگی۔ بال جب پھسل پھسل کر اسے تنگ کرنے لگے تو اس نے ہاتھ بڑھا کر کلپ اٹھایا اور بالوں کو ہاف باندھ لیا۔ اب کہ وہ گردن ترچھی کیے اپنے اسائنمنٹ بنانے میں پوری طرح سے مصروف دکھتی تھی۔ معاذ نے بھی اپنی نماز سے سلام پھیرا اور پھر ہمیشہ کی طرح دعا کیے بغیر ہی اٹھ گیا۔ الماری کے اوپر گر سے ہٹی وہ کتاب اب بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک پل کو رک کر اس کتاب کی جانب دیکھا، بہت کچھ ایک ساتھ نگاہوں کے سامنے گھوما، لیکن ابھی اتنی جلدی؟ وہ آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا، سو گہرا سانس لے کر وہیں گلاس ڈور کے پاس جا کر دوبارہ سے لیٹ گیا۔ ہاتھ سر کے نیچے رکھ لی، لیکن اب کے اس کے اندر کی بے چینی مفقود تھی۔ اب کے اس کے کہف میں صرف سکنیت تھی جو محسوس کی جا سکتی تھی، اور یہ سکنیت کس کی برکت سے تھی اس کا اندازہ بھی اسے بخوبی تھا۔ دوسری صبح وہ دیر سے اٹھی، وہ عموماً دیر سے ہی اٹھا کرتی تھی، لیکن کتنی ہی دفعہ اساتذہ نے اسے سمجھایا تھا کہ دیر سے اٹھنا بالکل بھی درست نہیں، لیکن وہ اپنی عادت کو نہیں چھوڑ سکی تھی۔ اس سے بہت نیند آتی تھی، بہت سے مراد کی اچھی خاصی نیند۔ رات جلدی سونے پر بھی وہ دیر سے ہی اٹھتی تھی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے، اس نے خود کو کوستے ہوئے کمبل خود سے ہٹایا اور پھر بستر سے باہر نکل آئی۔ فجر پڑھ کر وہ جو سوتی تھی تو اس وقت ہی اٹھتی تھی۔ گھر والے اس کی عادت سے واقف تھے، سو اسے تنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ اس نے منہ دھو کر دوپٹہ گلے میں لے کر اس کا ایک پلو سر پر لیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچن میں رامین کھانا پکا رہی تھی، اس نے سلام کیا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ناراض تھی، وہ گہرا سانس لے کر آگے بڑھی اور اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی، پھر اپنا مختصر سا فرائی انڈا والا ناشتہ لیے درمیانی ٹیبل پر آ بیٹھی۔ گلا کھنگار کر رامین کو متوجہ کیا۔ ماں، آپ نے ناشتہ کر لیا؟ اس خو میں بھی سرد مہری تھی۔ اس نے مایوس ہو کر اپنی توجہ پوری طرح سے ناشتے کی جانب کر لی۔ ناشتے سے فراغت کے بعد اس نے رامین کے ساتھ مل کر روٹیاں پکائیں۔ کچن کا باقی کام تو اسے نہیں آتا تھا، لیکن وہ ماسی کے چھٹی کرنے پر روٹیاں پکا لیا کرتی تھی۔
رامین نے اسے اپنی مدد کرنے سے نہیں روکا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اسے نالاں تھی، لیکن اس حد تک بھی نہیں کہ وہ اسے منا نہیں سکتی تھی۔ ویسے تو بڑی باتیں کر رہی تھی کل تم، کھانا پکانا آتا ہے تمہیں جو دوسرے گھر جا کر رشتے نبھاؤ گی؟ یکدم ربین نے اسے کہا تو اس نے چون کر ان کی جانب دیکھا۔ کھانا پکانا تو نہیں آتا، پھر کیا کرو گی دوسرے گھر جا کر؟ وہ اس کی لاپرواہی پر غصہ ہوئی تھی تو اس نے کندھے اچکائے۔ ماس کو آتا ہے؟ مزے سے کہا تو رمین نے نہ سمجھے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا آتا ہے اسے؟ کھانا پکانا؟ تو وہ اب مرد ہو کر کھانا پکائے گا؟ تو کیا ہو گیا ماں، دنیا میں زیادہ تر مرد ہی شیف ہوتے ہیں، اگر وہ کھانا پکا لے گا تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ یا اللہ، میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ مطلب تم نے نہیں سیکھنی گھرداری، وہ بیچارہ باہر بھی سنبھالے گھر بھی دیکھے، تو پھر تم کیا کرو گی؟ میں اس کا ہاتھ بٹاؤں گی جیسے آپ کا بٹاتی ہوں۔ رمی نے اسے ایک لمحے کو افسوس سے دیکھا تھا۔ نکل آؤ اپنی اس خیالی دنیا سے اور سیکھ لو کچھ گھرداری، ہر وقت وہ تمہارے لیے کھانے نہیں پکائے گا۔ تم اب بڑی ہو گئی ہو، یہ سب سیکھو، یہ سب سیکھنا ذمہ داری ہے تمہاری۔ اگر گھر بنانا ہے تو پہلے کچن سنبھالنا آنا چاہیے، اور یہ جو محترمہ کی دیر سے اٹھنے والی عادت ہے نا، اسے بھی نکالو اپنے اندر سے، بہت بری عادت ہے یہ۔ کسی دوسرے گھر جا کر اپنی ماں کی ناک ہی کٹوانی ہے تم تینوں نے۔ وہ چپ چاپ ان کی صلواتیں سن رہی تھی، کاش کہ وہ بھی ایک سگڑ لڑکی ہوتی، وہ ناول کی ہیروئنز کی جیسی، یوں جھٹ پٹ ہاتھ چلاتی اور یہ سب کچھ تیار شیئر کر کے سامنے لگا دیتی، لیکن اسے تو صرف انڈا فرائی کرتے ہوئے اس کی زردی بچانے میں پوری جنگ لڑنی پڑتی تھی۔ کہاں وہ تو بڑے بڑے کھانے بنا سکتی، لیکن رمین کی باتوں کے بعد اسے احساس ہو رہا تھا کہ اسے بھی کچھ نہیں آتا، صرف کتابیں پڑھنی آتی ہیں اور بس۔ میں سیکھوں گی ماں۔ ہاں بس سیکھ لیا تم نے، اور دیکھ لیا میں نے۔ اوف ہے بھائی، آپ مائیں ہمیشہ ایسے کیوں کرتی ہیں؟ پہلے ہمیں محنت کرنے پر اجاگر کرتی ہیں، اور جیسے ہی ہم لڑکیاں ذرا کچھ کرنے کے لیے کہتی ہیں تو جھٹ منہ پر انکار۔ ایسے کیسے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ ہاں تو اب ماں کو ہی کہنا ہے تم نے، خود تو کچھ آتا نہیں تمہیں۔ اس نے سر ہلایا اور آخر توے پر روٹی اتاری، ہاتھ سینک سے دھوئے اور پھر ماں کو ان کے کچن کے ساتھ ہی چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ نومبر کی اترتی دھوپ بھی اس سمے آسمان میں تیرتی بدلیوں کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ یکسی ہوا سے سب کچھ یکبستہ ہو گیا تھا۔ اس نے بھی سر پر دوپٹہ لپیٹا اور پھر لان میں چلی آئی۔ پھر اس کے اگلے ہی لمحے اس نے بہت ہی برا منظر دیکھ لیا، ایسا منظر جس سے اس کا خلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ بلا شبہ ارحم ہی تھا، جو سیاہ قمیص شلوار میں ملبوس آنکھوں سے چشمہ ہٹاتے اسی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بساختہ ہی بل ابھرے تھے، اور اب کے اگلے ہی لمحے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے سر نگاہوں سے اسے دیکھا اور واپس پلٹی تو وہ گھوم کر اس کے سامنے آیا تھا۔ اس کی پشت بنگلے کی جانب تھی اور ابیل کی گیٹ کی طرف۔ اب تم مجھ سے بات بھی نہیں کرو گی؟ جی بالکل، مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے، اس نے بیزار ہو کر کہا تھا تو ارحم نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا حال کر دیا ہے چند ہی دنوں میں اس ماس نے تمہارا؟ میری محبت میں تو تم کیسے جگمگایا کرتی تھیں۔ اس کی ایسی گھٹیا بات پر اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ اس جنگلی انسان سے اب اسے ہر گزرتے لمحے نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کی ارحم، فار یور کائنڈ انفارمیشن۔ تم کہتی نہیں تھی وہ الگ بات ہے، لیکن تمہاری آنکھوں نے ہمیشہ مجھ سے بات کی ہے۔ ذرا رکا، پھر آہستہ سے جھکا تو وہ پیچھے ہوئی۔ ہماری محبت کی بات؟ اس نے دانت کچکچائے تھے۔ کیسے ایک گھٹیا بندہ ہر بات کو اپنے ہی رنگ میں دے دیے جاتا ہے۔ اس کا دل کیا کہ ایک تھپڑ ہی جڑ دے اس کے منہ پر۔ بکواس بند کرے اپنی۔ اس نے ضبط سے بس اتنا ہی کہا تھا کہ وہ اس کے کھل کر کہنے پر ہنس دیا اور پھر دیر تک ہنستا رہا۔ میں تم سے شادی کر کے ہی رہوں گا ربیل، تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ اس نے جیسے اندیکھی سی گرد جھاڑی تھی کندھے سے، اور ربیل یکدم مسکرائی۔ آپ کو اور آپ جیسے ہر لڑکی کو کیا لگتا ہے ارحم، کہ وہ یہ اوچھی حرکتیں کر کے کوئی سپر ہیرو لگتے ہیں؟ وہ زبردستی شادیاں کر کے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے لیتے ہیں؟ وہ ایک کمزور سی لڑکی پر اپنا زور چلا کر کسی سلطنت کے بادشاہ بن جاتے ہیں؟ مجھے کبھی بھی ایسے اچھے لڑکے پسند نہیں تھے، ہر وقت اپنی مرضی مسلط کر کے خود کوئی سلطان سمجھنے والوں کو پتہ نہیں کہ وہ پاکستانی فلموں کے سلطان راہی لگتے ہیں، وہی جس کے ہاتھ میں گنڈاسا ہوا کرتا تھا۔ اس نے مذاق اڑاتی نگاہ ڈالی تھی اس پر، اور ارحم نے دانت پیسے تھے۔
آپ کو اور آپ جیسے ہر سو کال لڑکے کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں آپ اپنی مرضی کے مسلط کرتے ہوئے ہرگز بھی ہیرو نہیں لگتے۔ جو لڑکے کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ جائیں، ہم لڑکیوں کو ایسے لڑکے پسند ہوتے ہیں، اور ہم جو ہر چھوٹی چھوٹی بات کو اپنی یہ فضول سی انا کا مسئلہ نہ بنا لیں، ہم ایسے لڑکے اپنی جانب کھینچتے ہیں جو عزت سے پیش آئیں اور بے عزتی کرنے والوں کا منہ توڑ کر رکھ دے۔ ہم لڑکیاں ایسے لڑکوں سے وابستہ کرنا چاہتی ہیں خود کو۔ آپ تو اتنے چھوٹے ہیں کہ میری ذرا سے حجاب پر اپنی بلبلائی انا کو خاموش نہ کروا سکے، آپ مجھ سے کیا محبت کریں گے؟ اس کے تر تر جملوں نے جیسے ہر طرف تباہی کر دی تھی۔ ارحم کو حیرت ہوئی کہ کیسے وہ کمزور اور ڈری سہمی سی لڑکی اب یوں سامنے کھڑی لفظوں سے اسے تار تار کر رہی تھی۔ تم سے ایک آخری بار پوچھوں گا، شادی کرو گی مجھ سے یا نہیں؟ اور اگر اس کا جواب نہیں ہوا تو تم بھی مجھے جانتی ہو رابیل، بتاؤ، جواب دو۔ اور پھر اگلے ہی پل لب کھولے تھے، لیکن کسی نے اسے کوہنی سے پکڑ کر اپنے پیچھے کیا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ بلو جینز پر سیاہ ٹی شرٹ پر سیاہی جیکٹ پہنے ہوئے تھا، رفسا ماتھے پر گرتے بالوں سے بے نیاز۔ مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ بتاؤ، زبان سے سمجھاؤں یا پھر ہاتھوں کی بات سمجھ آتی ہے تمہیں؟ وہ وہی تھا، وہی جو ارحم سے کہیں زیادہ وجہ تھا، نہ شکل و صورت میں بلکہ اپنی عزت کرنے میں بھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا، لیکن اس کی پشت اس کے جانب تھی، وہ اس کے پیچھے چھپ سی گئی تھی۔ ارحم نے حیرت سے ایک لمحے کو ماسک کی جانب دیکھا جو کڑے تیور لیے خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ جرأت وہی کر سکتا تھا۔ ہاں، اتنی ہمت ماس شراوی میں ہی تھی کہ یوں اسے کوہنی سے پکڑ کر اپنے پیچھے کرتا اور پھر آگے والے سے ان کے جملوں کا حساب بھی لے لیتا، زبان سے نہیں تو پھر ہاتھوں سے۔ وہ اس کا حساب لے رہا تھا، وہ اس کا حساب آپ کے ان میں سے ایک ایک سے لینا چاہتا تھا۔ بہت ہو گیا یوں خاموش رہنا، بہت دیکھ لیا اس نے ان سب کو۔ وہ اب ان سب کو اپنے طریقے سے سمجھانا چاہتا تھا، سیدھے طریقے سے نہیں تو پھر الٹے طریقے سے ہی صحیح۔ اور اس نے جان ہی لیا کہ اسے ماسک کتنا اچھا لگنے لگا تھا، یوں سٹینڈ لیتا ہوا وہ کتنا اچھا لگتا تھا۔ چلو ایک نہ ایک دن تو وہ یہ بات اسے ضرور بتائے گی کہ وہ یوں تیوری چڑھا کر آگے والے کو جھاڑتا ہوا کتنا اچھا لگتا تھا۔ ماسک کو دیکھ کر اس کی نگاہیں ارحم پر پھسلی تھی۔ وہ اس کے یوں لمحہ بھر میں سامنے آنے پر حیران ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ رابیل جو ماسک کے ساتھ اب کے نکل کھڑی ہوئی تھی، اس نے بے ساختہ دیکھا تھا اسے۔ تم درمیان میں کیوں آ رہی ہو؟ میں تو اب درمیان میں آ چکا ہوں۔ اس کا جملہ سادہ نہیں تھا، اس کا مطلب ارحم کو بخوبی سمجھ بھی آ گیا تھا، اسی لیے دانت کچکچا کر اب کے ماسک کو دیکھا تھا اس نے۔ میں تم سے بات نہیں کر رہا، لیکن میں تمہیں سے بات کر رہا ہوں۔ کیا پوچھنا تھا تم نے؟ پوچھو اب۔ بہت اچھے جواب دوں گا میں تمہیں۔ رابیل اور میرے درمیان آ کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے ماس۔ اس کی سرسی آواز پر ماس نے تلخی سے مسکرا کر سر جھٹکا، پھر سرمئی آنکھوں کے کانچ اس کی آنکھوں میں گاڑے۔ ان آنکھوں کا کانچ اس سمے سیاہ دکھ رہا تھا، جیسا کہ ہمیشہ طیش میں آنے پر اس کا ارتقا سیاہ ہو جایا کرتا تھا۔ رابیل سانس روکے ان دونوں کو تک رہی تھی۔ جن غلطیوں کے نتائج درست نکل آئے، میرے یہاں انہیں غلطیاں تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن میرے یہاں انہیں پھر بھی غلطی ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ رابیل نے یکدم اس کے ہمارا کہنے پر چونک کر دیکھا تھا، اور ہم نے اس کا چونکنا دیکھ لیا، اسی لیے کڑوی سی مسکراہٹ کے ساتھ ماس کو دیکھا تھا۔ کیا اپنے ہاں کے قانون اس بھولی لڑکی کو سمجھائے ہیں تم نے، یا پھر اسے بھی اپنی غلطیوں کی طرح اچھے سے تسلیم کرنے کے عادی ہو تم؟ وہ طنز تھا، ایک کڑوا طنز۔ ماس کے جبڑے بھینچ کے ابرو تن گئے، سر میں ارتکاز مزید سیاہ ہونے لگا۔ یہ بھولی لڑکی اب میری بیوی ہے، بہت اچھے سے یہ بات تم بھی جانتے ہو اور تمہارے گھر والے بھی، اسی لیے تم میں اب اس بابت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں کس کو کتنا آگاہ کرتا ہوں اور کس کو۔ ایک نگاہ اوپر سے نیچے تک اس نے ارحم پر ڈالی تھی، کس کو اپنی گاہی کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتا۔ تم، ارحم نے بے ساختہ لبوں پر آئی کوئی گالی روکی تھی شاید۔ رابیل نے بے یقینی سے اسے دیکھا، اس انسان سے کب اس نے امیدیں وابستہ کی تھی، کتنی بے وقوف تھی تب وہ۔ لیکن ماس ویسے ہی کھڑا رہا، کوئی بنا تاثر دیے۔ اپنی ذات کے گٹر کو بند رکھو، اور آئندہ رابیل کا راستہ روکنے کی کوشش بھی مت کرنا، نہیں تو راہ چلتے کتوں کے آگے لاش ڈال دوں گا تمہاری۔ ابھی جانتے نہیں ہو تم مجھے، جتنی میری مافیا راج میں دوستیاں ہیں، اتنی ساری دنیا میں تمہاری رشتہ داریاں نہیں ہوں گی، سمجھے؟
आखिर में झिड़क कर कहा तो रबील लम्हा भर को सहम सी गई। अरहमत तो एक पल के लिए माफिया का नाम सुनकर ही गंग हो गया था। इसे ऐसे लोगों से हमेशा से ही खौफ आता था कि ये कि वो इनसे यूं रूबरू बात करता, और इसे मास की इस बात पर यकीन भी नहीं आना था। लेकिन पिछले दिनों मास को छानते हुए से अंदाजा हुआ था कि इसकी दोस्तियां यकीनन अच्छे लोगों के साथ नहीं थी। आइंदा इसने उनकी शहादत उठाई थी। मैं जुबान से नहीं समझाऊंगा, याद रखना। इसने एक आखिरी सर्द निगाह इस पर डाली और फिर रबील को हाथ से पकड़े आगे बढ़ गई। इसके साथ खामोशी से खींचती चली जा रही थी। दाखिली दरवाजा पार करने के बाद इसने नरमी से इसका हाथ छोड़ दिया तो वो भी एकदम जैसे होश में आई। तुम्हें इतना हसास होने की ज़रूरत नहीं है मास, मैं ठीक हूँ, इसने आहिस्ता से कहा था। मास ने लम्हा भर को इसकी जानिब देखा। मैं हबीबा को खो चुका हूँ, लेकिन मैं रबील को नहीं खोना चाहता। इसके इस कदर बराह रास्त जुमले पर राबी न चाहते हुए भी छोटे बच्चों की तरह के फिलाई से देखने लगी। वो संजीदा था और बेहद संजीदा। और अगर मैं खुद इस रिश्ते से ज़्यादा चाहूँ तो क्या करोगे तुम? इसने तजस्सुस के ये मारे पूछ ही लिया था। मास की संजीदगी में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आया। ना आंखें हैरत से फैली और ना ही पेशानी पर कोई शकन उभरी। तो मैं तुम्हें अभी के भी आज़ाद कर दूंगा। वो जब बोला तो आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल थी। रबील ने एकदम तेजी से पलकें चिपकाई। इस इंसान से बहुत देखभाल कर सवालात करने थे, क्योंकि वो लगी लिपटी तो रखने वाला था नहीं। वो साफ सीधी बात करने का आदी था। लेकिन अगर तुम्हारी रजामंदी के साथ किसी ने तुम्हें इस रिश्ते को लेकर कोई भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो फिर मैं उन्हें अपने तरीके से समझाऊंगा। क्या करोगे तुम? इसने बिना पलके झपकाए पूछा था इससे। माज इसके ऐसे पूछने पर चंद पल इसे देखता रहा, फिर कंधे उचकाए। चलो जी। वो अपने स्विच मोड पर वापस जा चुका था। अब तो इसे उल्टा भी टांग देती तब भी इसके अंदर से बात नहीं निकलनी थी। इसने गहरा सांस लेकर इस बात को भूल जाने में ही आफियत समझी। कैसे आए तुमने मुझे इस रात क्यों नहीं बताया कि घर वाले तुम्हें प्रेशराइज कर रहे हैं इस रिश्ते के हवाले से? और एकदम इसकी तह तक पहुंच जाने पर रबील ने बेहद बेहद शर्मिंदा होकर इधर उधर देखा। ऊपर रेलिंग से रिदा और शीज़न दोनों को देख रही थी। इसने पलकें झपकाकर एक बार फिर से मास की जानिब देखा था। मैं खुद को तुम्हारे सामने हल्का नहीं करना चाहती थी। एक जानिब में घर वालों के लिए इस कदर बोझ बन गई कि उन्होंने तुम्हारी रजामंदी पर झट से शादी के लिए हामी भर ली, लेकिन फिर अगले ही लम्हे जब तुम इनकी उम्मीदों पर पूरे नहीं उतरे तो उन्होंने तुमसे रिश्ता तोड़ने के लिए मुझ पर जोर डालना शुरू कर दिया। मेरी इज्जत नफ्स इस सारे अरसे में बहुत मजरूह हुई थी मास। मैं तुम्हारे सामने अपना भरम यूं नहीं तोड़ना चाहती थी। तो इसके दुखी होकर कहने पर मास ने गहरा सांस लिया था और फिर सर हिलाया। बुलाओ बाबा को, बात करनी है मैंने इनसे। बाबा को? उन्हें क्यों? और रबील जो दिल से चाहती थी कि वो घर चलाए, बाबा के सामने बैठकर दो टोक बात कर ले, इसके इस तरह कहने पर एकदम घबरा गई थी। मास ने एक लम्हे को रुककर इसे देखा। तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो? इसका सवाल इस कदर सीधा था कि वो बेख्तियार ही हामी भर गई, फिर एकदम सर नफी में हिला गई, फिर ना समझी से हाँ में। उफ, ऐसे मनवाते हैं लोगों से अपनी बात। जाओ अब बुलाओ उन्हें, मुझे बात करनी है। तुम हमेशा से ही इतने बदतमीज थे या फिर मुझसे मिलने के बाद हुए हो? इसने यूं घेरने पर वो मलाई थी। मौज ने कंधे झुकाए, फिर थोड़ी खिंचाई। हमेशा से हूँ। और अगर मैं बाबा को ना बुलाऊं तो क्या करोगे तुम? एक पल को अपनी थोड़ी उठाकर बड़े इत्मीनान से पूछा था। वो मुस्कुराया, फिर नफीस सर में हिलाया। तो मैं ये करूँगा। झुककर उसका हाथ थामा और अपने साथ लिए जीनों की जानिब बढ़ा। इससे पहले तो समझ नहीं आया और फिर जब समझ आया तो एकदम घबरा गई। मास नहीं, मास मेरी बात सुनो, बाबा घर पर नहीं है। मास। लेकिन वो इसे अपने साथ लिए आगे बढ़ रहा था। कुछ मामलात में वो वाकई ही टेढ़ा था। रबील को वकार की पिछली बात अब समझ आई थी। रिदा और शीजा भी इसके यूं आराम से बाबा के कमरे की जानिब बढ़ने पर गड़बड़ाकर इनके पीछे ही आई थी। रमनीन इस हल्के फुल्के शोर से किचन से बाहर निकली तो देखा कि हम दाखिली दरवाजे में इस्तादा था और इसे देखकर चौंकी, फिर मुस्कुराकर इसे बैठने को कहा। वह चारों न चार लॉन्च में ही आकर बैठ गया था। इसके चेहरे की फातिहाना चमक गायब थी। माज और रबील को यूं एक साथ देखकर इसे बहुत कुछ गारत होता हुआ नजर आ रहा था। इसने आबद के कमरे के बाहर रुककर दरवाजा खटखटाया। रबील की जानिब देखा जो मुसलसल नफी में सर हिलाकर इसे रोक रही थी।
ماس نہیں، ماس پلیز۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ دروازہ کھل کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ عابد جو راکنگ چیئر پر جھولتے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، لمحہ بھر کو ماس اور ربیل کو یوں ساتھ ساتھ دیکھ کر ٹھٹکے۔ ان کی جھولتی کرسی تھم گئی تھی۔ وہ سیاہ جیکٹ میں ملبوس سادہ سے شلوار قمیص والی ربیل سے اونچا تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر اس کا بازو چھوڑ دیا تھا، لیکن اس نے عابد کو دکھا کر چھوڑا تھا۔ گڈ۔ وہ واقعی لفظوں سے پہلے ہی انسان کو سمجھانے کا عادی تھا۔ اس کے اس عمل کو عابد نے بھی لمحہ بھر میں بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں چچا؟ اور پھر وہ ان کے عین سامنے صوفہ پر جا بیٹھا۔ ردا اور شیزہ بھی دروازے میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ عابد کو سلام کا جواب دینے میں چند لمحے لگے۔ ربیل تو اپنی جگہ پر جم ہی گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ ٹھیک۔ چند لمحوں کے لیے سارے کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ پھر ربیل نے کھنگا کر بات کا آغاز کرنا چاہا تو اسی وقت ماس کی آواز ابھری۔ آپ اس رشتے پر خوش نہیں ہیں چچا؟ اف، کوئی اتنا صاف کو کیسے ہو سکتا ہے؟ ربیل کا دل کیا کہ وہ سب چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جائے۔ اس کے صاف گوئی پر عابد بھی چند لمحوں کے لیے بری طرح گڑبڑائے تھے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ اسے کیا جواب دینا چاہیے۔ خوش ہیں تب بھی مجھے بتا دیں، اور خوش نہیں ہیں تب بھی بتا دیں۔ میں آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ ماس کا لہجہ اس کے مخصوص لہجے سے خاصا مختلف تھا، بالکل نرم اور ہموار سا۔ جانے یہ شخص اور کتنی پرتیں لیے ہوئے تھا، اور خود میں لوگ جو اندازے اس کے بارے میں قائم کر لیا کرتے تھے، اگلے ہی لمحے وہ کسی ایسے نرم سے انداز سے ان کے اندازے انہی پر الٹ دیا کرتا تھا، جیسے کہ اس نے ابھی یہی عابد کے ساتھ کیا تھا۔ تم اتنے دن کہاں غائب تھے؟ میں تو اتنے سالوں سے غائب تھا چچا، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ لیکن میں اگر کسی بات پر آپ کو زبان پر دے کر گیا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ میرا پلٹنا یقینی سی بات ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور عابد کی نگاہ اگلے ہی لمحے ربیل پر اٹھی تھی۔ اس نے بھرپور سر جھکا رکھا تھا، اور وہ بھی اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی ساتھ نہ لائی تھی۔ یا اللہ، وہ کیا کرے؟ میں بیٹی کا باپ ہوں، پریشان نہ ہوتا تو کیا کرتا بھلا؟ کسی اور کے پاس جانے سے پہلے مجھ سے بات کرتے آپ، سارا مسئلہ ختم ہو جاتا۔ اس نے گھٹنوں پر رکھی کوہنیوں کی ہتھیلیاں باہم ملا رکھی تھی۔ سنجیدگی اس قدر گہری تھی کہ عابد کی کسی بھی بات کا ہر ہلکا پھلکا سا تاثر دے ہی نہیں سکتے تھے۔ اس لڑکی کو رشتے سنبھالنا آتے تھے، اسے رشتے بچانا آتے تھے۔ انہیں اندازہ ہو رہا تھا مجھے واقعی تم سے بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ ان کی اس طرح سے اپنی غلطی تسلیم کرنے پر ربیل نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ردا اور شیزہ نے حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ مجھے اگر اس رشتے سے مسئلہ ہوتا تو میں پہلی دفعہ ہی اس کے لیے حامی نہیں بھرتا چچا، لیکن مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ انفیکٹ جتنے مسئلے تھے وہ بھی سلجھا دیے ہیں کسی نے۔ ایک نظر اٹھا کر ربیل کو دیکھا تھا، وہ بے یقین نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ردا اور شیزہ نے بے ساختہ ابھرتی مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ ماس تھا، اس پر صرف حیرت ہی کی جا سکتی تھی۔ عابد بھی کھنگال کر سیدھے ہوئے۔ تو تمہیں واقعی کوئی مسئلہ نہیں اس رشتے سے؟ نہیں۔ وہ اس کے یک لفظی جواب پر ربیل کے کندھے بے ساختہ ہی بوجھ سے آزاد ہوئے تھے۔ عابد کے چہرے پر بھی حیرت اب کے رقم تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے اٹھ کھڑا ہوا، اور عابد بھی اسی کے ساتھ ہی اٹھے تھے۔ آئندہ کوئی بھی مسئلہ ہو چچا تو سب سے پہلے مجھ سے بات کیجیے گا، میں یقیناً آپ کو جھوٹی امیدیں نہیں دلاؤں گا۔ اور عابد نے پہلی بار اس کے کہنے پر مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ وہ ان کے اس جواب پر وہ کسی جذباتی سی لڑکے کی طرح آگے بڑھ کر ان کے گلے نہیں لگ سکتا تھا۔ وہ کبھی بھی ان سے بے تکلف نہیں تھا، اسی لیے اس نے آگے بڑھ کر ان سے محض مسکراتے ہوئے مصافحہ کیا تھا، پھر سر ہلا کر پلٹ گیا۔ ربیل، ردا، شیزہ تینوں اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلی تھیں۔ پیچھے عابد نے گہرا سانس لے کر ہلکے کندھوں کے ساتھ کتاب ایک بار پھر سے کھولی اور راکنگ چیئر پر بیٹھ گئے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی ماس۔ وہ خفا تھی یا خوش، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر کیا امید تھی تمہیں مجھ سے؟ وہ تینوں اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ردا اور شیزہ ان سے ایک ایک قدم پیچھے تھیں، جبکہ ماس اور ربیل ایک قدم آگے تھے۔ تم ایسے کیسے بابا سے بات کر سکتے ہو؟ تو پھر کیسے بات کرنی چاہیے تھی مجھے؟ ایٹ لیسٹ تھوڑا سا تو جھجکتے، بات کرتے ہوئے جگہ جگہ رکتے، تاکہ بابا کو لگتا کہ تم اس رشتے کے لیے کتنے حساس ہو۔ یہ کیا تم گئے اور دھڑ دھڑ، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اسے تو شاید صدمہ ہی پہنچ گیا تھا۔ ردا اور شیزہ ربیل کی بات پر ہنستی اور ماس نے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ بے ساختہ ہی روک لی تھی۔ مجھے تو بس ایسے ہی بات کرنی آتی ہے،
پھر کندھے اچکائے تو ربیل کا دل کیا کہ ساتھ رکھا گلدان اس کے سر پر دے مارے۔ ہر وقت کندھے اچکا کر سارا قصہ ہی مکا دیا کرتا تھا وہ۔ برا سا منہ بنا کر وہ وہیں رک گئی تو چلتے چلتے بے ساختہ رکا۔ اسے پلٹ کر دیکھا، ردا اور شیزا نے بھی اسے پلٹ کر دیکھا تھا۔ اسے لگا کہ وہ بھی آگے آئے گا اور ایک بار پھر سے اسے ہاتھ سے پکڑ کر پروٹوکول کے ساتھ نیچے لے جائے گا، لیکن نیا بھائی وہ ماضی کیا جو آپ کو نظر انداز نہ کرے۔ اگلے ہی لمحے وہ سر ہلا کر نیچے اترا تو ربیل بھی گہرا سانس لے کر آدھے راستے سے بابا کے کمرے کی جانب پلٹ گئی۔ اسے ابھی ان سے کچھ حساب چکتا کرنے تھے، کچھ باتوں کی وضاحت اسے ابھی بھی چاہیے تھی۔ اسے زینوں سے اترتا دیکھ کر امین حیرت سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بھی نرم سا تاثر لیے صوفے کی پشت تک چلا آیا، لانچ میں بیٹھے ارحم کو یکسر نظر انداز کیا۔ بیٹا معاذ، آپ کب آئے؟ بس تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا چچی، آبا چچا سے بات کرنی تھی کچھ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جی بیٹا، اب بیٹھو نا۔ امین کو سمجھ ہی نہ آیا کہ یوں اس کے سامنے ہونے پر کس طرح کا رد عمل دینا چاہیے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا تھا۔ بس چچی چلتا ہوں، آپ خیال رکھیے گا اپنا۔ اور اگلے ہی لمحے وہ داخلی دروازے سے باہر تھا۔ ہاں، وہ آج بھی اتنا ہی کم گو تھا جتنا کہ پہلے دن، لیکن اب اس کے انداز کی بزاریت بہت حد تک کم تھی۔ غیر آرام دہ سے ارحم نے بھی پہلو بدلا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بھی چلتا ہوں مامی۔ امین اسے روکتی رہ گئی لیکن وہ نہیں رکا۔ اگلے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے کندھوں پر مزید بوجھ بڑھ رہا تھا۔ کیسے وہ بابا کی دیوالیہ ہوئی کمپنی کو مزید چھپا سکے گا، اور اگر وہ نہ چھپا سکا تو ان سے وہ پیسے کیسے وصول کر سکے گا؟ اسے جلد از جلد کچھ سوچنا تھا۔ چہرے پر ناقابل فہم تاثرات لیے وہ آگے بڑھا تو امین نے حیرت سے پلٹ کر ردا اور شیزا کو دیکھا۔ اسے کیا ہوا؟ جھاڑ پڑی ہے معاذ بھائی سے، مزے سے کہنے والی ردا تھی، لیکن اس کی بات پر امی نے پریشانی سے وضاحت کے لیے شیزا کی جانب دیکھا تھا۔ رابی کو تنگ کر رہے تھے، معاذ بھائی نے دیکھ لیا تو سیدھا کر دیا۔ ہم دونوں پچھلی بالکنی سے دیکھ رہے تھے۔ اور اوپر کیا بات ہوئی؟ وہ حیرتوں میں گھری بے اختیار بولیں تو ردا دلچسپی سے آگے کو ہوئی۔ یار ماں، معاذ بھائی کیا اسٹریٹ فارورڈ ہے، بڑی سے بڑی بات یوں کر جاتے ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کیا بات ہوئی؟ بات کیا ہونی تھی؟ جاتے ہی بابا سے پوچھا کہ انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر وہ رام سے تسلی دے کر گئے کہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ پہلے ہی بتا دیتے، لیکن انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ رابی کو تو بات ہی نہیں کرنے دی انہوں نے، اور ایک طرح سے اچھا ہی ہوا۔ رابی نے تو 100 دفعہ ہچکچانا تھا، بات کیا خاک مکمل کرتی وہ۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ رامی نے بے اختیار شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ شیزا اس سب میں البتہ بالکل خاموش سی بیٹھی تھی۔ کچھ تھا جو اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا، لیکن ردا اور امی نے اس کی جانب توجہ ہی نہ کی۔